حامدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه رواه البخاری فی الادب المفرد وصححہ الالبانی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے فکافئوہ تو تم اس کا بدلہ دو، فإن لم تجدوا اگر تمہارے اندر بدلہ دینے کی استطاعت نہیں ہے فادعوا لہ تو اس کے حق میں دعا کرو، حتی تعلموا ان قد کافأتموہ یہاں تک کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا، تم نے اس کا بدلہ پورا کر دیا، کیونکہ احسان فراموشی مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے، اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ بدلہ دے، اور اگر بدلہ دینے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کرے، اس کو اچھے انداز میں بیان کرے، اچھے کلمات کے ذریعے سے اس کو یاد رکھے۔ اس کی تعریف کرنا ہی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور جو اس کی تعریف نہ کرے، احسان کو چھپائے، تو گویا اس نے اس کی ناشکری کی۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے آپ کو ایسی صفت اور ایسی خوبی کے ساتھ ظاہر کرے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو گویا اس نے جھوٹ کے دو لباس پہنے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنے محسن کی تعریف اس انداز میں کرنے لگ جائے جو چاپلوسی پر دلالت کرتا ہو، تعریف بڑھا چڑھا کر کے کرے، گلو کرنے لگ جائے، یہ پہلا مفہوم ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آدمی صرف کریڈٹ لینے کے لیے جو کام اس نے نہیں کیا ہے، جو خوبی جو اچھائی اس کے اندر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس انداز میں ظاہر کرے کہ وہ کام اسی نے کیا ہے، صرف کریڈٹ لینے کے لیے، تو شرعاً یہ کام ممنوع ہے۔ ایسا انسان کو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث کے آخری ٹکڑے کا مطلب ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں اس مسئلے کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے اور وہ احسان کا بدلہ چکانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اسے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آدمی احسان کا بدلہ نہ دے سکتا ہو تو شریعت نے یہ حل بتلایا کہ تم اس کی تعریف کرو، اچھے کلمات کے ذریعے سے اس کی تعریف کرو، اس کو یاد رکھو، اور اس کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہو۔ یہ شریعت نے حل بتلایا۔ جو استطاعت نہ رکھتا ہو، جو طاقت نہ رکھتا ہو بدلہ دینے کی، تو وہ یہ انداز اپنائے، اور جو یہ انداز اپناتا ہے تو ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ محسن کو جتنا اجر ملے گا، احسان کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا، دعا کرنے والا یعنی جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے وہ بدلے کی استطاعت نہیں رکھتا، صرف دعا کرتا ہے، تو اس کو بھی اتنا اجر ملے گا، اللہ رب العالمین اس کو بھی اتنے ہی اجر سے نوازے گا۔ سنن ابو داؤد ہی کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں ان المہاجرین قالوا یا رسول اللہ ذهب الانصار بالاجر کلہ، مہاجرین نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، انصاری لوگ تمام اجر سمیٹ لے گئے، ان لوگوں نے ہمارے اوپر احسان کر کے تمام اجر کو سمیٹ لیا ہے۔ قال اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہیں ہے،
جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ سارا اجر انہی لوگوں نے سمیٹ لیا ہے، سارے اجر کا وہی لوگ مستحق ہو گئے ہیں۔ اذا دعوتم اللہ علیہم، جب تک تم ان کے حق میں دعائیں کرتے رہو، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ بِهِ، اور احسان کرنے کی وجہ سے تم ان کی تعریف کرتے رہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے احسان کیا ہے، اس کا اجر تو اللہ رب العالمین ان کو دینے والا ہے۔ مہاجرین مکہ سے سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے، مدینہ میں کچھ نہیں تھا ان لوگوں کے لیے، تو انصاریوں نے پناہ دی، اس وجہ سے صحابہ مہاجرین نے کہا اللہ کے رسول سارے اجر تو وہ لوگ سمیٹ لے گئے، تو اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے اجر کا مستحق وہی لوگ ہو گئے ہیں، تمہیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا جب تک تم ان کے حق میں دعائیں کرتے رہو گے اور احسان کے بدلے میں ان کی تعریف کرتے رہو گے۔ معلوم ہوا کہ دعا کرنے کی وجہ سے بھی انسان کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ محسن کو اجر دیا جائے گا۔ اور یہ معاملہ اس آدمی کے ساتھ ہے جو بدلہ دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے پاس اتنے مال و اسباب نہیں ہیں کہ وہ اپنے محسن کے احسان کا بدلہ دے، صرف وہ دعا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو پھر اس کو یہ اجر ملے گا۔ اور جو بدلہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی وہ بدلہ نہ دے، صرف دعا کرنے پر اکتفا کرے، تو شاید اس کو یہ اجر نہیں ملے گا۔ تو ایسے میں اس انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے احسان کا بدلہ بھی دے۔ اور تعریف آدمی انسان کے پیٹھ پیچھے بھی کر سکتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ اور اگر محسن ایسا آدمی ہے کہ منہ پر تعریف کرنے کی وجہ سے اس کے اندر منافقت آنے کا خدشہ نہ ہو، اس کے اندر ریاکاری آنے کا ڈر نہ ہو، تو منہ پر اس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اور منہ پر تعریف کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ آدمی جزاک اللہ خیرن کہہ دے۔ بہترین انداز یہی ہے کہ اپنے محسن کے احسان کے لیے یہ تعریفی کلمات ادا کرے، جو بہترین انداز ہے جزاک اللہ خیرن۔ اس کے اندر محسن کے لیے اجر و ثواب بھی ہے اور اس کے حق میں دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔